ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے جہاں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور اس ملک کی عوام مکمل طور پہ ان سے اتفاق کرتی ہے، اور جو یہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی ہے، میں اس پہ خاص طور پہ اپنی یہ بات کر لوں، اس کے بعد آپ پہ آؤں گا، اس بات پہ آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچے کہ ہم، اور میں امید کرتا ہوں باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی موقف ہوگا، کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے ملک کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی پوری طریقے سے اپنے فوج کے سپریم کمانڈر صدر پاکستان، ہماری وفاقی حکومت اور ہماری مسلح افواج ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑی ہوگی، اور دشمن یہ سمجھ لے کہ کسی بھی طریقے سے وہ جو اپنا پروپیگنڈا اپنے میڈیا پہ کر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ناکام کرنا ہم جانتے ہیں، اور پورا ملک مکمل طور پہ متحد ہے اس ہندوستانی جارحیت کے خلاف۔ میں اب آنا چاہتا ہوں جو ایشو کافی دنوں سے اس ملک میں انڈر ڈسکشن تھا، آپ دوستوں سے بھی کئی بار اس پہ میری ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، میں کچھ کو شاید کنونس کر سکا، کچھ کو نہ بھی کر سکا کنونس اس بات پہ، لیکن اب تو اللہ کرے گا سب کنونس ہیں کہ کنالوں پہ کوئی کام نہیں ہوا، جو آپ لوگ کوئی دکھا رہا تھا، کوئی پہنچ رہا تھا، یہ تو ہر جگہ سے اب یہ کنفرمیشن آ گئی ہے کہ کنالوں پہ وہ جو میں نے کہا تھا 200-400-500 فٹ یا 1000 فٹ پہ تھوڑا بہت مٹی ادھر ادھر کی ہے، وہ بھی یعنی یہ ٹیکنالوجی مجھے نہیں پتا تھی کہ کہاں ہے یہ، کہ 300 کلومیٹر دور میں ایک چھوٹے سے بنا دوں گا اور وہ ہوا میں اڑ کے پانی ادھر پہنچ جائے گا۔ تو یہ کنفرم ہو گیا، یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ ابھی تک تو اپروول ہی نہیں ہوا نا، یہ ہر طرف سے، اور میں نے یہی کہا تھا، کچھ دوستوں نے کاغذات دکھائے تھے کہ دیکھیں یہ ہو گیا 218 ارب روپے الوکیٹ ہو گیا، وہ ایک اسکیم بنائی تھی، لیکن اسکیم اپروو اسکیم ہے، ہم سب کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں اسے ایک ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، آئی نیڈ سم تھنگ، دوسری چیز ہوتی ہے کہ آئی وانٹ سم تھنگ، نیڈ جو ہے نا اس ضرورت زیادہ ہوتی ہے، وانٹ میری خواہش ہو سکتی ہے، تیسری چیز ہوتی ہے کہ میں جو چیز چاہ رہا ہوں وہ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں، کسی نے یہ سوچا اس کی وانٹ ہوگی کہ ہم کنال بنائے جائیں اور اس کے پیسے بھی مختص کر دیے، لیکن پیسے مختص میں نے یہی بتایا تھا کہ اگر 200-250 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، اس میں 10 لاکھ روپے مختص کر دیے تو اس کی سیریسنس کا ادھر ہی پتہ ہو جانا چاہیے، لیکن وہ انفارچونیٹلی میں دوستوں کو پراپر کنوے، میں اپنی غلطی کہوں گا، نہ کر سکا، لیکن وہ دیکھنا چاہیے تھا بجٹ بکس، میں بھی ہر سال ابھی تو 15 سال سے پڑھ رہا ہوں، بجٹ تقریباً 15 سال ہو گئے، اور آپ لوگ سارے کور کرتے ہیں، ان اپرووڈ اسکیمز ہوتی ہیں، ان اپرووڈ اسکیمز پہ کام نہیں شروع ہوتا، ان اپرووڈ اسکیم کا اماؤنٹ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ وہ اسکیم جو تھی، یہ نہر چولستان نہر کی خاص طور پہ اسی پہ زیادہ بات ہو رہی تھی، وہ نومبر سے لے کے ایکنک میں، جب تک ایکنک سے اپروول ہو تو آپ نہیں کام کر سکتے، نومبر سے لے کے وہاں پھنسی نا، وہ کیوں ادھر بند ہے کہ حکومت سندھ نے جون 2024 میں ارسا کے سرٹیفکیٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور پھر جب ایکنک میں آئی تو میرا ڈپٹی پرائم منسٹر، جو پرائم منسٹر کی غیر موجودگی میں ایکنک کی صدارت کرتے ہیں، ان کو خط لکھا تھا، اور انہوں نے اس کو، میں نے آپ کو بتایا تھا، انہوں نے اس کی ذکر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی کیا کہ یہ نہر نہیں بن رہی، اور جب تک کنسنسس نہیں ہوگا نہر نہیں بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں ایک پریشانی تھی، اس کو میں مانتا ہوں، لوگ سمجھ رہے تھے اس میں، جس کا بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس پوری چیز میں 2 قسم کے لوگ تھے،
ایک وہ جن کو خدشہ تھا کہ نہریں بند تو نہیں جائیں گی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ خدشہ ہمیں دور کرنا ہے. میں بڑا کانفیڈنٹ تھا، میں نے ہر جگہ پہ، میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی کہا تھا گارنٹی میں دیتا ہوں نہیں بنیں گی. خیر میری گارنٹی اب آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہر کسی، میں نے جو میرے الفاظ تھے وہ انگریزی میں ایک فریز ہوتی ہے نا، اوور مائی ڈیڈ باڈی، وہ الفاظ تھے ہمیشہ. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور آپ سے کہتا کہ جی ہم موجود ہیں، پیپلز پارٹی موجود ہے، یہ نہیں بنا سکتے. لیکن ٹھیک ہے، لوگوں کو خدشہ تھا اور میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور اسی لیے جب ڈیمنسٹریشنز ہوئی تو ہم نے کبھی کوئی ڈیمنسٹریشنز کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. لیکن اس کے ساتھ ایک وہ لوگ تھے جو ایک موقع دیکھ رہے تھے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی اس سے شاید کم ہو رہی ہے، تو چلو یہ موقع استعمال کر لیں، حاصل کریں. ان کو ہم جگہ نہیں دیں گے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی ضامن ہے. اور خاص طور پہ میں سندھ میں بیٹھا ہوں، سندھ کا چیف منسٹر ہوں اور پارٹی کا نامینیٹڈ چیف منسٹر ہوں، تو ہم اپنے لوگوں کے حقوق کے ضامن ہیں. ہاں وہ لوگ جو نہروں کے خلاف نہیں، پیپلز پارٹی کو خراب کرنے کے خلاف تھے، ان کے ساتھ ہم نہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی کئی انہوں نے باتیں کی، آپ نے دیکھی ہوں گی، کوئی ایسا جواب میں نے ان کو بھی نہیں دیا کہ یار یہ سینسٹیو ایشو ہے. مطلب میرا ایک لفظ سمجھے شاید یہ لوگ سمجھے کہ میں کسی طریقے سے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ان نہروں کے حق میں ہوں، اس لیے میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. تب بھی میں نے خلاف بات نہیں کی. لیکن اگر کوئی میں نہ مانوں اور بس یہ تو میں نے چلنا ہے تو اس کو میں نے جواب کچھ تو دینا ہے. خیر کٹ شارٹ کرتا ہوں. ہم نے ان نہروں کے خلاف جون 2024 میں، اور یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس کئی بار دکھا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، ہم نے کیس ڈال دیا تھا. طریقہ یہی ہوتا ہے. ہوا کیا تھا، اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا یہ معاملہ؟ کیئر ٹیکر کیبنٹ، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں ارسا نے 17 جنوری 2024 کو ایک فیصلہ کیا. پنجاب حکومت اس وقت کی کیئر ٹیکر، آپ کوئی بھی منصوبہ آگے لے جا نہیں سکتے. جون میں ہم نے اس واٹر اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ کو چیلنج کر دیا. سی سی آئی میں ہم چلے گئے اور اس کا طریقہ کار بھی یہ تھا. ارسا کا ایکٹ کہتا ہے کہ اگر کسی صوبے کو، وفاق کو، کسی کو بھی اعتراض ہے ارسا کے کسی فیصلے سے، تو وہ سی سی آئی میں اس کو چیلنج کرے اور سی سی آئی کی مرضی جو کرے. پھر ہم نے چیلنج کر دی، اس لیے کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کے سامنے ہم اپنا کیس پیش کریں گے، اس لیے ہمارا کیس حق پہ ہے، تو وہ ان کو کوئی اور وجہ ہی نہیں ہوگی کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں کہ یہ کیس آپ کا درست ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ واپس کر دیتے ارسا کو کہ یہ آپ کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. اور جیسے یہ سرٹیفکیٹ واپس ہوتا ہے ارسا کو، جس فاؤنڈیشن پہ یہ چیز بنی تھی وہ فاؤنڈیشن ہی ٹوٹ جاتی ہے. تو ہمارا مقصد یہی تھا جون سے. اور نہیں تو میں نے بتایا کنال تو بننے ہی شروع نہیں ہوئے. ہم ایڈورٹیزمنٹ چلتے ہیں، ہم بھی اپنی حکومت کے لیے ایڈورٹیزمنٹ چلاتے ہیں، ٹائم لگتا ہے چیز بننے میں، لیکن یہ تو شروعات ہی نہیں ہوئی تھی. ہم تو کوئی کم از کم جیسے گراؤنڈ بریکنگ کرتے کسی چیز کی، ایک گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی گئی جس کی وجہ سے لوگوں میں پریشانی ہوئی. نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے سیاسی وجہ سے وہ گراؤنڈ بریکنگ کی، میں پھر کہتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی کہ پروجیکٹ اپروو نہیں ہے، لوگوں میں اس کی وجہ سے ہوا. پھر میں کھل کے بات کرتا ہوں، جو ایک صدر زرداری کی 8 جولائی کی میٹنگ کی بات کرتے ہیں، وہ میٹنگ بھی میرے لیے کوئی تشویش کا باعث اس لیے نہیں تھی کہ صدر زرداری کے پاس وہ اپروول دینے کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، کوئی پاور ہی نہیں ہے. اور اپروول لیا کس نے؟ منسٹر انٹیریئر بیٹھے تھے اس میٹنگ میں کچھ، اور کیا وفاقی وزیر پانی ادھر موجود تھے؟ کیا پلاننگ وزیر موجود تھے جنہوں نے اپروول لینا تھا صدر سے؟ نہیں. وہ ایک میٹنگ تھی، اس کو پھر ایک اور چلا دیا کہ یہ ٹویٹر پہ ان کے، اس سے آگے میں پھر آپ سب سے کہتا ہوں وہ ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں جا کے. 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے.
صدر چیف منسٹر ہاؤس کا ٹویٹر میں نہیں چلاتا ہوں, ضرور کوئی نہ کوئی امپلائی چلاتا ہوگا, غلطیاں بھی کرتا ہے. کئی بار ادھر بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں بھائی یہ تم نے کیا کر دیا ہے, لیکن وہ ٹویٹ چلی گئی ہوتی ہے, پھر وہ لوگوں کے اسکرین شاٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر اس پہ 8 تاریخ کو وہ ٹویٹ ہوئی ہے. اس کے بعد 9 اور 10 کو کچھ اور بھی اس میں ٹویٹ کیے. 10 جولائی کے بعد اس نے کبھی منہ نہیں کھولا اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے. صدر صاحب نے ضرور کوئی ایکشن لیا ہوگا ادھر, لیکن یہ مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کہ میں نے فلانے کو کہنا کہ جی تم نے یہ غلطی کی, فلانے نے یہ کی. میرا مقصد, سندھ حکومت کا مقصد, پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد صرف یہی تھا کہ سندھ کے حقوق, سندھ کے پانی کسی اور کو نہیں جانا چاہیے. تو ہم اپنے قانونی طور پہ چلتے رہے. اگر چیلنج ہو گیا تھا, اس چیلنج کے بعد اس کا اپروول پروسیس ہی رک گیا. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ ہو جاتی ہے تو ہم تو مائنورٹی میں ادھر, اس کے باوجود ہم نے کہا ہم حق میں ہیں, ہم جائیں گے, ایکسپلین کریں گے. اللہ نہ کرے اگر سی سی آئی بھی اس کو آگے کر دیتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, تو جوائنٹ پارلیمنٹ میں ہم جاتے, سندھ حکومت جاتی, یہ ہمارا حق تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بڑا کلیئر تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے, کوئی ایسی نی جرک ریاکشن نہیں کرتی کہ ہم جیسے لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ چھوڑ دیں, گرا دیں, وفاقی حکومت گرا دیں, یہ کیوں نہیں کر لیتے آپ. میں نے کئی بار سمجھایا, پھر سمجھا رہا ہوں, یہ مسئلہ کب شروع ہوا تھا؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں تھی. 17 جنوری 2024 کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس تھی. اور میں نے ابھی پھر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ اگر ہم حکومت گرا دیں, کیا اس سے یہ گارنٹی ہے کہ یہ منصوبہ رک جائے گا؟ پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی نا. پچھلی بار 6 مہینے کے لیے تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب ہو سکتا ہے اور زیادہ لمبے عرصے کی ہو, اور وہ آگے ایک اور اپروول کر دے. مطلب جو کنالز کے خلاف تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ پیپلز پارٹی دیوار کی طرح کھڑی رہے ان کنالز کی مخالفت میں. جو لوگ کینال کے خلاف تھے وہ سمجھتے تھے, جو پیپلز پارٹی کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ یار کسی طریقے سے یہ جائیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے, ہماری موجیں ہوں اور ہم جا کے کہیں کچھ بات. تو یہ بڑا کلیئر ہے, اس لیے کہ ہم کوئی ایسا نہیں, ڈسپائٹ کہ آپ دوستوں سے مجھے یہ سوالات آتے تھے. ہم نے چلے رہے, پھر ڈیمنسٹریشن شروع ہوئی اس کے خلاف, اور میں نے اس میں بھی کہا کہ جی ڈیمنسٹریشنز ہو رہی ہیں, صرف ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں, باقی پرامن احتجاج ہر ایک کا آئینی قانونی حق ہے اور وہ کرے. اب پرامن احتجاج بھی اس لیے کہ میرے خیال میں, اور میں بتاتا ہوں کیسے, کہ یہ معاملہ اب, کل تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کو کمپیئر بھی کیا نا کہ کالا باغ ڈیم جو تھا ہم اس پہ ختم ہو گئے. وہ ان کا خیال ہے کہ وہ معاشی طور پہ بہتر ہے پاکستان کی, میرا یہ خیال نہیں ہے, لیکن ان کا خیال ہے کسی کے خیال پہ. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ فیڈریشن سے زیادہ ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے بتا دیا جیسے کالا باغ ڈیم سب ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ نہیں بنے گا, انہوں نے کمپیئر کر لی یہ بات. خیر, ہم نے وفاق سے پہلے بھی بات کرنی شروع کی تھی پچھلے دنوں میں, اور جب بھی وفاق نے کوئی بھی قدم ایسا لیا کہ جی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, جب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا کہ ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپروچ کریں صوبائی حکومت کو, یعنی آپ اس پہ بات چیت شروع کریں, تو ہم نے اسی وقت اس کو ویلکم کیا. شرجیل میمن صاحب ہمارے سینئر منسٹر انفارمیشن نے اس کا مثبت جواب دیا, ان کا فون آیا, اس کو ویلکم کیا, اور وہ بات چیت جو کہ پہلے بھی چل رہی تھی اور ہم نے انہیں سینسٹائز کیا ہوا تھا, شاید وہ سینسٹیوٹی نہ سمجھ رہے تھے اس بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم ملتے ہیں. اس سلسلے میں پھر ایک بڑی طویل میٹنگ پرسوں اسلام آباد میں ہوئی. رانا ثناء اللہ صاحب تھے اس میں کچھ اور پی ایم ایل این کے دوست تھے, ایس این اقبال صاحب تھے, احد چیمہ صاحب تھے, ڈاکٹر توقیر شاہ تھے, ایک اور تھے اٹارنی جنرل صاحب تھے, قیام خان شورو صاحب اور میں لے گئے. اور ان کو جب یہ حقیقتیں ساری بتائیں,
ہم نے ان کو پرسوں کنونس کر لیا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے فیزیبل نہیں ہے. میرا خیال ہے کنونس کر لیا تھا, وہ ہوئے نہ ہوئے, لیکن وہ پتہ چل گیا ہوا اگلے دن. انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے. ہم نے کہا آپ دعوت دیں, بلاول صاحب ضرور آئیں گے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میٹنگ کیا کہتے ہیں, نشستن گفتن برخاستن ٹائپ میٹنگ نہیں ہوگی. اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ کنال جو بننا کے ایک اسکیم ہے اس کو روک دیا جائے گا, وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے یہ بات مانی. انہوں نے کہا کہ جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا کنال کوئی نہیں بنے گا. اور یہ جب کالا باغ کی شروعات ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا نا, یہ ادھر سے شروع ہوئی تھی بات کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا تو کالا باغ نہیں بنے گا. اور سندھ کا یہ موقف تھا کہ بھائی ہم تو کبھی اتفاق نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا. ہاں کچھ اور جماعتیں تھیں جو کالا باغ ڈیم کے فیور میں جلوس جلسے بھی کرتی تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی وقت یہ نہیں کہا کہ کسی بھی جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ میں خواب میں نیند میں بھی کشمیر کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا, ہم سوتے ہوئے بھی سندھ کے حقوق کے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے. ابھی بھی یہ کہا گیا ہے, اور میں پڑھتا ہوں, ایک تو آپ نے سب نے سنا ہوگا, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بیان جاری کیا, ایک ویڈیو بیان جاری کیا. ہم سب ادھر بیٹھے تھے اور اس ویڈیو بیان میں کہا کہ جی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک سی سی آئی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ, میوچل کون ہے, یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی میوچل انڈرسٹینڈنگ, اس کا اردو کا ترجمہ جب بھی نہ ہو جاتی, باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا. آگے جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جب تک کنسنسس صوبوں کے ساتھ نہیں ہو جاتا, ہم ان سکیمز پہ یعنی ان کی اپروول پہ, ان کی بننے تو نہیں شروع ہوئی, ہم فردر پروگریس نہیں کریں گے. لیکن اس کو جیسے ہم سب کہتے ہیں نا کہ کئی لوگ ادھر کہتے ہیں کہ جی اب کل میں نے بات کی تھی ایک دو دوستوں سے کہ جی انہوں نے کوئی سگنیچر کے ساتھ لیٹر ایشو کیا ہے کہ کنال بند. میں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے سگنیچر کے ساتھ لیٹر ایشو کیا تھا کہ کنال شروع. آپ لوگ چیز کہ میں نے یہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کنال شروع ہو گئے, یا میں ابھی اس کی ہوا کہا تھا ارسا میں جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوا اس کے بعد یہ کام سارا شروع ہوا. تو ہمارا مقصد وہی تھا, وہ کہاں کینسل ہوگا, سی سی آئی میں کینسل ہوگا. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بعد جو بات کی, انہوں نے کہا کہ 2 مئی, اور اس میں بھی بات ہوئی تھی, ہم نے کہا تھا اگلے ہفتے کر لو. 1 مئی انفارچونیٹلی لیبر ڈے ہے, چھٹی کا دن ہوتا ہے, نہیں تو میں نے کہا 1 مئی کو کر لیں. جب انہوں نے کہا 2, میں نے کہا انہوں نے جمعہ کہا, میں نے کہا تھرسڈے کر لیں. تو تھرسڈے پھر کسی نے ادھر پوائنٹ آؤٹ کیا جی 1 مئی ہے, نہیں ہو سکتا. میں نے تو یہ بھی کوشش کی کہ اور جلدی کر لیں, وینسڈے کر لیں, لیکن پرائم منسٹر نے کہا جی ہمیں 2-3 دن سارے کاغذات وغیرہ سی سی آئی کے بنانے میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا, ایسے تو نہیں, اور ہم ان ریزنیبل تو نہیں ہو سکتے. نہیں تو میں نے پرائم منسٹر سے جب بات کی تھی, میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ میں کہوں گا جام خان بیٹھے ہیں کہ آج رات کو سی سی آئی بلا لیں آپ. یہ اچھا میری جو ڈیمانڈ تھی یا میری جو تھی یہ پریکٹیکل بات نہیں تھی, لیکن میں سینسٹیوٹی بتانا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جمعے کو کر لیتے ہیں. اور کیا ہوگا اس کے اندر, اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی مزے کی باتیں میں نے سنی. میں جب اس وقت بھی تیار تھا کہ جب یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی کہ میں سی سی آئی میں جاؤں گا, میں کنونس کر لوں گا کہ یہ سی سی آئی ارسا کا سرٹیفکیٹ غلط ہے. لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ جی سی سی آئی کی میٹنگ ہو جائے, کراتے کیوں نہیں ہو, سب کہتے کراتے کیوں نہیں ہو, آپ کی بات نہیں مان رہے. میں کہہ رہا یہ نہیں ہوتی اگر سی سی آئی کی میٹنگ, تو ہمارا کیس پڑا ہے, اس کی وجہ سے ساری چیز رکی ہوئی ہے. اور ایک تھوڑا سا تو ڈر تھا نا کہ پتہ نہیں سی سی آئی میں اس کو بلڈوز نہ کر دیں.
تو نہیں ہو رہی تھی تو صحیح تھا. اور دوست سارے اس کو بھی نیگیٹو لے رہے تھے کہ جی آپ سے تو سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہو رہی تو آپ آگے کیا کریں گے. اب تو ہم نے سی سی آئی کی میٹنگ کرا لی اور انشاءاللہ اب کچھ ہی دیر میں, میری ابھی ادھر بیٹھا تھا تو ایک میسج آیا تھا, کچھ ہی دیر میں اس کا نوٹس بھی ایشو ہو جائے گا تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے کہ یہ میٹنگ ہوگی. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا, یعنی اس پریس ریلیز میں پڑھ دیتا ہوں, انہوں نے یہ زبانی بھی یہ بات کہی ہے جب انہوں نے بات کی تھی کہ سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 میں کو کنوین ہوگی, جس کے اندر اچھا سی سی آئی کے بہاف پہ پرائم منسٹر سی آئی میں 8 ممبران ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں ہم اس کو کینسل کر دیں گے, اس لیے کہ وہ کہیں گے آپ, جیسے میں نے کہا نا صدر زرداری کو پاور ہی نہیں اپروو کرنے کا, پرائم منسٹر کو بھی پاور نہیں ہے کہ سی سی آئی کی میں ارسا کو کینسل کر دیتا ہوں, سی سی آئی کو پاور ہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا گیا ہے چیز, ہر چیز. انہوں نے کیا کہا کہ اس میٹنگ کے اندر پی 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 اور پی ایم ایل این کے نمائندے اس وفاقی حکومت کی پالیسی, یعنی کوئی نئی نہر نہیں بنے گی جب تک اتفاق نہیں ہوتا اور میوچل انڈرسٹینڈنگ میں سی سی آئی سے ہوگا, پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں. یہ آپ نے دیکھی ہوگی, نہیں دیکھی تو میں یہ دے دوں گا سب کو, ویسے تو یہ میڈیا پہ آ گئی ہے. آخری پیراگراف کہتا ہے کہ پی ایم ایل این سی سی آئی کی میٹنگ 2 مئی 2025 کو ہوگی, اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے جو 7 بنتے ہیں ٹوٹل. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان تو کہہ رہے ہیں, لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈورس کریں گے وفاقی حکومت کے فیصلوں کے, یعنی پیپلز پارٹی اس فیصلے کو انڈورس کرے گی کہ کوئی نئی نہر نہیں بن رہی جب تک کنسنسس نہیں ہوتا صوبوں کے درمیان. اور اس کے علاوہ اینڈ اینی سچ پروپوزل will be sent back to the. I was very clear in my mind, اور سب کو میں نے بتایا تھا, چاہے مانے نہ مانے آپ لوگ, کہ یہ نہریں نہیں بنیں گی جب تک پیپلز پارٹی ہے. ہاں اللہ نہ کرے کوئی ایسا صورتحال ہو جاتی کہ ہماری صحیح نہیں رہتی, یعنی لوگوں کی صحیح نہیں رہتی. جب تک اس ملک میں جمہوریت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم کام کر کے لوگوں کو ٹرسٹ ہم نے حاصل کیا ہے. اور جب تک لوگوں کی مرضی نہیں ہے یہ کنال بنانے کی, تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پرائم منسٹر کو کہا تھا نا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, پرائم منسٹر آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں. لیکن اگر لوگوں کی آواز بند ہو گئی کسی وقت تو ہمیں ڈر رہتا ہے اس چیز کا, پھر ایجیٹیشن بھی ہوگی, پھر ہر قسم کی بات ہوگی. اس وقت تو جو ایجیٹیشن ہو رہی تھی میں نے خود بتایا نا کہ کئی دنوں سے سڑکیں بند ہیں, ہم وہ نقصان اٹھا رہے ہیں, لیکن کوئی کوورسو ایکشن نہیں لے رہے, اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ خواستہ ہم نہروں پہ کوئی ان کو بنانے پہ کوئی ہماری جو ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے, نہ بنانے کے لیے جو ساری ریزالو ہے اس میں کوئی کمی آ گئی ہے. اب ان ساری چیزوں کے بعد جیسے میں نے کہا آج انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں سی سی آئی کی میٹنگ کا نوٹس بھی آ جائے گا. 2 مئی کو میٹنگ ہے. میٹنگ کے اندر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان مسلم لیگ نواز نے پابند کیا ہے کہ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ یہ ادھر کہیں گے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوتا کوئی نئی نہر نہیں بنے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیس آئے ہوئے ہیں وہ واپس کر دیں گے کہ بھائی فی الحال واپس لو اور کنسنسس بناؤ, اگر بنایا تو پھر لے آنا واپس. تو یہ ایک ون ون سچویشن سب کے لیے, اس میں کوئی کریڈٹ کسی کا نہیں ہے, ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کیا ہے اس میں. حکومت کا, پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا ریزالو رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جب دیکھا کہ لوگوں میں ایک پریشانی اضطراب ہے, انہوں نے کہا میں خود لوگوں کے پاس جاؤں گا. انہوں نے گڑھی خدا بخش میں, وہ تو 4 اپریل کو جلسہ ہمارا ہوتا ہی ہے, لیکن اس میں انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, وزیر اعظم آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا. پھر حیدرآباد کا جلسہ, میرا خیال یہ ہے, میں نے حیدرآباد میں کئی جلسے اٹینڈ کیے ہیں, ایک پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوا تھا جس میں سب تھے, لیکن یہ جو جلسہ تھا اس میں
جتنے لوگ آئے تھے اور جو ان کا جوش و خروش تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. اگر ایسے ہی ہو گیا ہوتا کہ لوگ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی کمپرومائز کیا تو کیوں آتے؟ لوگوں کا بھروسہ ہے پیپلز پارٹی پہ، اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کو آگے رکھتی ہے. تو ایک عظیم الشان آپ سب نے دیکھا، میرا خیال اتنا بڑا جلسہ حیدرآباد میں پہلے کبھی نہیں ہوا. آج ڈسپائٹ کہ یہ سب ہو گیا ہے، ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں سکھر میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور مجھے پوری امید ہے کہ سکھر ڈویژن کو، وہ حیدرآباد ڈویژن کا جلسہ تھا، آج سکھر ڈویژن کا جلسہ ہے جس میں خیرپور، گھوٹکی اور سکھر ڈسٹرکٹ کے لوگ آئیں گے. اور میں سب سے درخواست کروں گا آئیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کو سننے. اگر کسی کو خدشہ ہے ابھی بھی پھر بھی آئے اور سپورٹ کرے. یہ جلسہ بھی انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ سندھ کے لوگ جب ہے ہی اس ایشو پہ جلسہ وہ سب آئیں گے. اور اس کے بعد بھی یہ انشاءاللہ 2 تاریخ کو واپس ہو جائے گا. کمٹ تو ابھی ہو گیا ہے نا، اب یہ کمٹمنٹ بھی کوئی نہ مانے پھر بھی میں کو نہیں، مگر اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا، ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ اور ہو گیا، تو بھائی آپشن تو اوپن ہے نا ہمارے پاس سارے. ہم نے تو اپنے پتے کھیلے ہی نہیں، ابھی ہم نے تو کوئی اپنا اور پریشر استعمال ہی نہیں کیا. بات چیت سے کنونس کر کے ہم نے یہ بات کی ہے، تو وہ تو آپشن سارے اوپن ہیں اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے میری پاکستان مسلم لیگ نواز پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ تھی، جب وفاق میں ہم بھی تھے اور پچھلے 1 سال سے، تو میں کم از کم یہ ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس چیز پہ وہ کمٹ کرتے ہیں اس پہ کھڑے رہتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اور یہ کہ میری نومبر میں بات ہوئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے، اور ان کو میں نے درخواست کی تھی کہ جی یہ ارسا میں کیس ہے ہمارا، ایکنک آپ ہیڈ کرتے ہیں، آپ ایکنک میں اس کیس کو نہ لیں. انہوں نے میری بات مجھے وربلی کہا کہ بالکل جی آپ لکھ دیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں اور نہیں کروں گا. اس کے بعد 5-6 اجلاس ایکنک کے ہو چکے، وہ نہیں آیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. باقی اگر کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بس ایک مہم چلانی ہے تو وہ چلاتا رہے. ہم کسی سے، ہم جمہوریہ ہر ایک کا ہے. لیکن میں سندھ کے لوگوں کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ سب کی ریزالو، یہ پیپلز پارٹی کا اکیلے کا کام نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تبھی کسی چیز پہ اس طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کو دکھا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.